مجبوری کا نام صبر نہیں ہے۔ 4 سال کے بچے کو میں نے تھپڑ مارا اور وہ 4 سال کا بچہ یہ کہتا ہے میں نے صبر کر لیا۔ میاں تیرے پاس صبر کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ پلٹ کر مارنے کی طاقت بھی تو نہیں ہے۔ تو بڑے آدمی سے، طاقت والے آدمی سے اگر مار کھا کر کے خاموش رہا اور پھر یہ کہے میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں، یہ تیری مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے۔ ہاں کب؟ وہ 4 سال کا بچہ مجھے تھپڑ لگا دے، مجھے تھپڑ لگا دے، میں بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہوں، باوجود اس کے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے صبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ یہی اسلام چاہتا ہے کہ جب تمہارا غلبہ ہو اور تم دشمنوں کو معاف کر رہے ہو تو اسلام یہ امن و امان کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب تمہارے ہر عضو پر بلکہ اسلامی شعار پر حملہ کیا جا رہا ہو اور تمہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو، مارنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور تم یہ کہو نہیں صبر کرنا ہے ہمیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ تم مجبوری کو صبر کا سہارا لے رہے ہو۔ مجبوری کا نام صبر نہیں ہے۔ اسی طرح امن و امان اس کو نہیں کہتے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 معاملات پیش آئے ہیں۔ آپ کی زندگی پاک جو 40 سال تک تھی، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن جب آپ کی عمر پاک 40 سال کی ہوئی، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات 63 سال تک کتنی عمر ہوئی؟ 23 سال۔ آپ کی عمر مبارکہ 40 سال سے لے کر 63 سال تک کی عمر کتنی ہوئی؟ 23 سال، 23 ایئرس۔ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال سے لے کر 53 سال تک مکہ ہی میں رہے، 13 سال تک مکہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد، اور جب آپ کی عمر مبارکہ 53 سال کی ہوئی آپ نے ہجرت فرمایا مدینہ طیبہ کی طرف اور وہاں 10 سال قیام فرمایا۔ تو میں یہ 23 سال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جو اسلام کے دن ہیں، جو اعلان نبوت کے بعد کے دن ہیں، اس میں 13 سال مکی زمانہ ہے اور 10 سال مدنی زمانہ ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، مکی زمانے میں اور مدنی زمانے میں بڑا فرق ہے۔ مکی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم تو تھا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع رکھا اور ان 13 سالوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے، بہت کم لوگ، یہاں تک کہ آپ کو لڑنے کا اور جہاد کا بھی حکم نہیں تھا۔ 13 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی جہاد نہیں فرمایا۔ مکہ کے زمانے میں، مکی دور میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، ایک بھی جہاد نہیں۔ آج ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو اسلام کو کہتے ہیں تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ کتنے زمانے میں تلوار اٹھائی گئی ہے اور کہاں کہاں اٹھائی گئی ہے، اور جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، آج دنیا کو ان جگہوں پر اٹھانا ضروری ہو گیا ہے تلوار۔ میں اس کو بھی ثابت کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دستور ہے وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ دستور ہے۔ آپ کا جو نظام ہے وہ سب سے اعلیٰ نظام ہے، اس میں ایک نقص بھی نہیں، ایک عیب بھی نہیں آ سکتا۔ 13 سال تک کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ قتال، جنگ، جہاد نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، بعض لوگ آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں۔ اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ 13 سال سخت ترین زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، مشقتوں کا زمانہ ہے۔
اس مکی دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ انہوں نے کیسا کیسا برتاؤ نہیں کیا. حضرت بلال حبشی ان کی دشمنیوں کا اور ان کی ظلم و ستم کا ایک ایسا نشانہ بن چکے تھے کہ ان کے پورے جسم پاک میں داغ تھے، نشانات تھے. حضرت سمیہ کا انہوں نے ایسا خاتمہ کیا، وہ شہید ہو گئی. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، مکہ والوں نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا. کئی صحابہ اکرام کو جانوں سے انہوں نے ختم کیا، شہید کیا. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے دست درازیاں کی ہیں، یہ تاریخ میں موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ ان پر مشرکین اس قدر ٹوٹ پڑے، اتنا مارے تھے کہ آپ کا چہرہ سوج گیا تھا، آنکھیں نہیں دکھتی تھی، سوجن کی وجہ سے آنکھیں اندر جا چکی تھیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک پھوڑ دی تھی. طرح طرح کے مظالم ہوئے. ان تمام حالات کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی. پہلے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے گئی، کہاں؟ حبشہ کی طرف. افریقہ کا ایک ملک ہے جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں. ملک حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ایک جماعت گئی جس میں حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی، حضرت جعفر طیار بھی تھے. تو یہ مسلمانوں کا قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا. کفار و مشرکین کے ظلم و ستم اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ان کو اپنا اصلی وطن چھوڑنا پڑا. وہ دوسرے وطن میں جا کر پناہ لیے. پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا. ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینا، ترک کر دینا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا. آپ اپنے ساتھ اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کی طرف رواں ہو گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں سے اسلام کی تاریخ ایک نئی تاریخ ہے. اور کیوں نہ نئی تاریخ ہو، آج بھی جو ہم 1442 میں چل رہے ہیں، یہ تاریخ چلی ہی ہے حضور کی ہجرت کے بعد سے. بہت ساری تاریخیں ہیں، کسی کی ولادت سے تاریخ چل رہی، کسی کی. یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں سے اسلام کی تاریخ ایک نئی تاریخ ہے. اور کیوں نہ نئی تاریخ ہو، آج بھی جو ہم 1442 میں چل رہے ہیں، یہ تاریخ چلی ہی ہے حضور کی ہجرت کے بعد سے. بہت ساری تاریخیں ہیں، کسی کی ولادت سے تاریخ چل رہی، کسی کی